سوال ہے کس وقت دنیا میں کسی بھی عورت کو اولاد پیدا نہیں ہوگی؟ جواب: قیامت کے قریب دنیا میں کسی بھی عورت کو اولاد پیدا نہیں ہوگی۔ سوال ہے عورت کو کون سی جگہ چومنے والا مرد اس سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ جواب: اکثر ماتھے پر چومنے والا مرد اپنی عورت سے خوب محبت کرتا ہے۔ سوال ہے بیوی کے وفادار ہونے کا کس وقت پتہ چلتا ہے اس کے شوہر کو؟ جواب: مصیبت کے وقت پتہ چلتا ہے اس کے وفادار ہونے کا۔ سوال ہے نکاح کے وقت لڑکی کی خاموشی کا کیا مطلب لیا جاتا ہے؟ جواب: حدیث کے مطابق اگر کنواری لڑکی نکاح کے وقت خاموش رہے تو اس کی خاموشی کو اجازت سمجھا جاتا ہے۔ سوال ہے کیا اسلام میں بیوی کو اپنے شوہر کا نام لے کر پکارنا گناہ ہے؟ جواب: شریعت میں اس کی کوئی سخت ممانعت نہیں ہے، مگر ہمارے معاشرے یعنی سماج میں اسے ادب اور احترام کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ سوال ہے کیا شوہر بیوی کی حلال ہمبستری پر بھی ثواب ملتا ہے یا یہ صرف ایک انسانی ضرورت ہے؟ جواب: صحیح نیت کے ساتھ حلال ہمبستری پر ثواب ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ حلال رشتے میں پوری کی گئی ضرورت بھی عبادت بن سکتی ہے۔ سوال ہے اگر ہمبستری کے بعد پانی نہ ملے اور نماز کا وقت نکلنے کا ڈر ہو تو ایسی حالت میں کیا کیا جائے؟ جواب: اگر صحیح میں پانی موجود نہ ہو یا استعمال کرنا ممکن نہ ہو تو شریعت میں تیمم کی اجازت ہے، بعد میں پانی ملنے پر غسل کرنا ہوگا۔ سوال ہے نکاح کے کتنے دن بعد تک ولیمہ کرنا سنت سے ثابت ہے؟ جواب: سنت کے مطابق ولیمہ نکاح کے بعد پہلے 3 دنوں میں کرنا بہتر ہے۔ سوال ہے نکاح میں سب سے ضروری شرط کیا ہے جس کے بنا نکاح مکمل نہیں ہوتا؟ کیا صرف لوگوں کے سامنے نکاح پڑھ لینا کافی ہے؟ جواب: نکاح کے لیے دلہا دلہن کی رضامندی، ایجاب و قبول، گواہ اور مہر ضروری ہے۔ ان شرطوں کے ساتھ ہی نکاح شریعت کے مطابق صحیح مانا جاتا ہے۔ سوال ہے کیا ہر رات ہمبستری کرنا اسلام میں ضروری ہے یا اس کا کوئی طے نیم ہے؟ بہت لوگ اس میں غلط فہمی میں رہتے ہیں۔ جواب: اسلام نے اس کی کوئی طے سنکھیا یا سمے نردھارت نہیں کیا ہے۔ یہ شوہر بیوی کے رضامندی، صحت اور حالات پر نربھر ہے۔ ایک دوسرے کے حق کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ سوال ہے کیا ایک ہی رات میں دوبارہ ہمبستری کرنا ہو تو پہلے غسل کرنا ضروری ہے یا بنا غسل کے بھی ہو سکتی ہے؟ جواب: دوبارہ ہمبستری کی جا سکتی ہے لیکن بیچ میں وضو کر لینا بہتر ہے۔ اگر غسل کر لیں تو اور بھی افضل ہے۔ سوال ہے کیا حیض کے دوران ہمبستری کی اجازت ہے؟ اگر کوئی ایسا کرے تو اسلام کیا کہتا ہے؟ جواب: نہیں، حیض کے دوران ہمبستری حرام ہے۔ قرآن میں اس سے رکنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پاک ہونے کے بعد ہی ہمبستری کی جا سکتی ہے۔ سوال ہے اگر شوہر یا بیوی میں سے کسی ایک کا دل نہ ہو تو کیا زبردستی کرنا صحیح ہے؟ اسلام اس میں کیا تعلیم دیتا ہے؟ جواب: اسلام رحمت، نرمی اور آپسی حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے۔ شوہر بیوی کو ایک دوسرے کی حالات اور رضامندی کا خیال رکھنا چاہیے۔ سوال ہے اگر نماز شروع کرنے کے بعد یاد آئے کہ وضو نہیں ہے لیکن ایک رکعت پڑھ چکے ہو تو کیا وہی نماز پوری کر سکتے ہیں؟ جواب: نہیں، بنا وضو کے کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ فوراً نماز توڑ کر وضو کرنا ہوگا، پھر شروع سے پوری نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ سوال ہے اگر سجدے میں انسان صرف ایک بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے تو کیا نماز ہو جائے گی یا 3 بار پڑھنا فرض ہے؟ جواب: ایک بار پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے، 3 بار پڑھنا سنت اور بہتر عمل ہے، زیادہ پڑھنا اور بھی افضل مانا گیا ہے۔ سوال ہے اگر نماز میں رونے کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو نکل آئے تو کیا نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ جواب: اگر اللہ کے خوف یا خوشی سے آنسو آئے تو نماز نہیں ٹوٹتی، بلکہ یہ اچھی بات ہے، لیکن دنیاوی غم سے زور زور سے رونا نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔
سوال ہے، اگر نماز میں کپڑے پر تھوڑی سی ناپاکی لگی ہو اور نماز کے بعد پتہ چلے تو کیا نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی؟ جواب: اگر صحیح میں ناپاکی معاف کی گئی ماترا سے زیادہ تھی تو احتیاط کے طور پر نماز دوبارہ پڑھنا چاہیے۔ پاکی نماز کی اہم شرط میں سے ہے۔ سوال ہے، ایک ایسی چیز جو پیدا تو ہوتی ہے لیکن کبھی مرتی نہیں، ہر انسان اسے اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے مگر اسے کوئی چھو نہیں سکتا، وہ کیا ہے؟ جواب: وہ ہے سایہ، یعنی پرچھائی۔ جب تک روشنی رہتی ہے سایہ ساتھ رہتا ہے مگر اسے نہ چھوا جا سکتا ہے نہ پکڑا جا سکتا ہے۔ سوال ہے، ایسی کون سی چیز ہے جو جتنی تیز دوڑتی ہے اتنی ہی انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے؟ ہر امیر اور غریب اس کے آگے بے بس ہے۔ جواب: وہ ہے وقت، جو کبھی نہیں رکتا اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ زندگی کم ہو جاتی ہے۔ سوال ہے، وہ کیا ہے جو بنا پیروں کے چلتی ہے، بنا زبان کے بولتی ہے اور پوری دنیا میں خبر پہنچا دیتی ہے؟ جواب: وہ ہے ہوا میں پھیلنے والی آواز۔ آواز کا کوئی جسم نہیں ہوتا پھر بھی وہ دور دور تک پہنچ جاتی ہے۔ سوال ہے، اگر شوہر اور بیوی ہم بستری کے بعد دونوں بنا غسل کیے سو جائیں اور صبح فجر کا وقت ہو جائے تو سب سے پہلے کیا کرنا ضروری ہے؟ جواب: سب سے پہلے غسل کر کے پاک ہونا ضروری ہے، اس کے بعد فجر کی نماز ادا کی جائے گی۔ جنابت کی حالت میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ سوال ہے، نکاح کے وقت مہر ادا کرنا کس پر لازمی ہے؟ جواب: مہر شوہر پر ایک فرض ہے جو اسے اپنی بیوی کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ سوال ہے، کیا ہم بستر سے پہلے بسم اللہ اور دعا پڑھنے کا فائدہ صرف ثواب ہے یا ہونے والی اولاد پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے؟ جواب: حدیثوں میں ہم بستر سے پہلے دعا پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے، اس سے شیطان کے اثر سے حفاظت کی دعا کی جاتی ہے۔ سوال ہے، وہ کون سے نبی ہیں جن کو 80 سال کی عمر میں اولاد نصیب ہوئی؟ جواب: وہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں جن کو 80 سال کی عمر میں اولاد نصیب ہوئی۔ سوال ہے، شوہر کے انتقال کے بعد بیوی کی عدت کا وقت کتنا ہوتا ہے؟ جواب: قرآن پاک کے مطابق بیوہ کے لیے عدت کا وقت 4 مہینے اور 10 دن مقرر ہے۔ بہتر ہے کہ آپ اپنے عالم سے پوچھ لیجئے۔ تو پیارے عزیز دوستوں، روزانہ اسی طرح اسلامک سوال اور جواب جاننے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑیں۔ ملتے ہیں کسی اور نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔